السلام علیکم. محمد صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. وائٹ ہاؤس میں آخر کیا ہو گیا ایسا کہ مصیبت پڑ گئی مسلم لیگ نون کے کارنرز میں، اور بشرا بی بی کی عمران خان سے ملاقات میں کیا باتیں ساری ہوئی ہیں، اور جاوید لطیف اور عظمی بخاری کیا کہنا چاہتے ہیں. ڈان اخبار نے کیسے پول کھولا جنگ اخبار کا. حامد امیر نے بڑی زبردست باتیں ایک پروگرام میں کی، وہ میں کچھ تھوڑا سا وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا آخر میں آپ کے ساتھ. وائٹ ہاؤس میں ہوا یہ کہ نا ساجد تارڑ بیچارہ پھنس گیا، دوست ہے ہمارا، اور وہ اپنا ٹرمپ کا اسپوکس مین کہہ کے یا جو مرضی آپ کہہ دیں، اس نے بڑے دعوے کیے لیکن رچرڈ گرنیل نے اڑا کے رکھ دیا تھا اس کو. تو اب کیا کیا، وہ وائٹ ہاؤس میں کرسمس تھی، وہ جا سکتا ہے کوئی بھی، وہاں باہر کوئی تصویریں اتار کے شیئر کر دیں، پھر سوشل میڈیا پہ وہ حال ہوا اس کی حقیقت بتا دی. ساجد تارڑ ہے نا بیسیکلی، تو اعظم وزیر تارڑ کے دوست ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے. میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ شادیوں میں شرکت وغیرہ کرنا یہ عام سی روٹین ہے، اور اب وہ کوشش کرتے رہتے ہیں ٹوٹکے لگانا اس طرح کے، کوشش کر کے ہم آ سکیں اور بتانا یہی تھا کہ جناب میں بہت ابھی امپورٹنٹ ہوں. حالانکہ وائٹ ہاؤس کے اندر تک رسائی تو ایک معمولی سی بات ہے، اور یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اور اس میں کئی پاکستانی بھی جاتے ہیں، اور جو ان نون بھی ہو، صحافی حضرات بہت جاتے ہیں، تو ایک اس کے سامنے تصویر رکھ کر اتار کر آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں. اور میں ایک بات بتا دوں، پاکستان تحریک انصاف کوئی جو بائیڈن انتظامیہ سے کوئی ریلیف نہیں چاہتی. ہیومن رائٹ وائلیشن کی بات ہوتی ہے، اور یہاں یہ الزام لگانا جاتا ہے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر بھی کہ لابسٹ کر لیے، امریکی خرید لیے. یار خدا را، یہ امریکی آپ کی باتیں سنیں، رچرڈ گرنیل کو یہ سب پتہ لگے جیسے لوگوں کو، تو آپ کا تیا پانچا کر دے. یعنی خدا را کوئی اور بیانیہ بنا لیں، آپ کوئی اور بات بنا لیں، لیکن یہ آپ ہر طرح سے یہ جو دال روٹی یہ جو آپ بیچنا شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں بک سکتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور اسی میں وہ جاوید لطیف کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ عمران حکومت کو نکالنے والا امریکہ ہے تو میں چوک کر آپ پر معافی مانگوں گا. معافی مانگنا ہے یعنی یہ چوک پہ بڑا احسان کریں گے، آپ ہیں کون؟ آپ کہیں کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ عمران خان کو نکالنے والا امریکہ ہے تو نواز شریف خاندان معافی مانگے گا، پھر تو سمجھ آتی ہے. ذرا پوچھ تو لیں ان سے پہلے. اور آپ کے معافی مانگنے سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ کی اہمیت کیا ہے اس حوالے سے. یہ اور کسی سٹیج پہ یہ باتیں نکلنی ہے وکی لیکس کی طرح، یاد رکھیے گا یہ لیک کسی دن ہونی ہے. وہ ساری چیزیں ایک ٹائم پہ آئے گا سامنے، آپریشن رجیم چینج کیسے ہوا وہ ساری چیز سامنے آ جائے گی. اور عظمی بخاری نے ایک بڑی عجیب سی بات کی کہ بیانہ سے کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا، اور نہ ہی بلاول بنیں گے. بلاول صاحب کی تنقید ہمیں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ان کی باتوں کا جواب نہیں دوں گی. اب یہاں یہ اپنی امپورٹنس یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ گڈ بکس میں ہم ہیں، بہترین ہم کام کر رہے ہیں، پالش کرنا کہتے ہیں یا جو بھی کچھ کرنا کہیں گے آپ اس کو، وہ ہم کرنے میں بہترین کھلاڑی ہیں. اب اور آخر اجازت کیوں نہیں ہے، کون منع کرتا ہے ان کو؟ بات کریں نا کھل کے، بتائیں نا قوم کو. اب فراڈ کے ذریعے حکومت، اور یہ جو اڑان نامی پروگرام جو بنایا ہے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہوائی اڑان نہیں ہوتی، وہ گیس کے غبارے میں ہوا بھریں اور غبارہ چھوڑ دیں تو اگر تھوڑا وقت گزرا تو وہ ویسے ہی نیچے گر جاتا ہے، اگر کسی پنشن لگا لے تو اس سے تیا پانچا ہو جاتا ہے. تو اڑان ان کی اڑان ہی رہ جائے گی. ڈان اخبار نے کیسے پول کھولا کہ جنگ اخبار نے ہیڈ لائن میں لکھا کہ 5 سال میں بچوں سے جنسی زیادتی کے کوئی 5398 واقعات ہوئے، اور سب سے واقعات زیادہ KPK میں ہوئے. اور خبر کی تفصیل جس میں کم افراد جاتے ہیں، میں بتایا گیا ہے کہ بچوں سے جنسی زیادتی کے زیادہ 62% واقعہ جو تعداد بنتی ہے 3323 پنجاب سے رپورٹ ہوئے ہیں. صرف ضلع لاہور کی تعداد پورے KPK کے قریب ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حالات اور واقعات کیا ہیں. یہاں میں جنرل باجوہ کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ جنرل باجوہ کو بہت بڑے محب وطن تھے یا ایسی کوئی باتیں تھیں، چلیں وہ اپنی جگہ باتیں ہوں گی جو بھی، لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے، وہ 5th جنریشن وار تو ہم بھی کہتے تھے کہ یہ بڑے ذاتی ہے. وہ 5th جنریشن وار پہ جو حامد میر کا وہ پروگرام سننا بڑا ضروری، لیکن اس میں مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ یہ DGI SPR نے کہا کہ اینکر حضرات ایک دوسرے کے پروگرام میں نہ جا کریں، اس سے جو ہے نا مخالف بیانیہ وجود میں آتا ہے اور ریاست کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے. اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک میٹنگ کا ذکر بھی کیا کہ جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ محمد مالک اور کاشف عباسی کو بلا کر کہا گیا کہ آئندہ سے دوسرے پروگرام میں نہ بیٹھا کریں، یا کسی سے کہا، یا باجوہ صاحب کی یہ خواہش تھی کہ آپ سمجھیں ریکویسٹ ہماری ہے،
آپ سے ریکویسٹ ہے، لیکن وہ ریکویسٹ ہے جو اتنے سخت انداز میں تھی کہ ہم وہاں سے وہ کہہ رہے ہم سارے باہر نکلے، ایک دوسرے سے مشورہ کیا، اور باہر نہیں بڑا مشکل کام تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ سارے اکٹھے ہو گئے، 5th جنریشن وار کا ذکر ہوتا رہا، اور وہ اکٹھے پھر ایک پروگرام میں ملے بیٹھے۔ اینکر حضرات کے اوپر اس طرح کا اسٹیٹ پہ الزام لگانا یہ مناسب نہیں تھا، لیکن جنرل باجوہ صاحب کا یہ کام تھا کہ وہ یہ بات کرتے تھے، اور جنرل باجوہ سے بہت لوگ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور پھر پروگرام میں اکٹھے ہوئے، اور اس کے بعد نتیجہ پتہ کیا نکلا تھا کہ پیمرا نے آرڈر جاری کیا۔ اب پیمرا کو کون چلا رہا ہے؟ عمران خان کا نام بانی پی ٹی آئی کیوں چلتا رہا؟ عمران خان کا نام کیوں نہیں چلتا رہا؟ پیمرا کی کارکردگی کسی دن میری زبان نہ ہی کھلائیں، اچھا تو پیمرا کی کارکردگی آگے خود بتا دینا کیا ہے، کیا اس نے پیمرا نے کیا؟ مفت کی تنخواہیں لے رہا ہے، لوٹ مار چل رہی ہے، اخراجات اتنے ہیں، فائدے اتنے ہیں، اب سارا ہم نے کتنا نوٹ کمایا؟ ذرا غور تو کریں نا، کیا دیا کیا اس کو ملک کو؟ کیا رک گیا؟ کیا یہ بدماشی رک گیا؟ کیا جھوٹ اور یہ ساری باتیں رک گئی؟ چینل کو کسی کو جرمانہ کیا، ابھی وہ جرمانہ سسپینڈ ہوتا ہے، یعنی میں نے کرایا تھا، تو یاد ہے منصور علی خان تھے ایک پروگرام میں، اور جیو نے کیا تھا، نواز شریف کو جناب وہ بریت ہو گئی، وہ صرف اکاؤنٹ ڈیسیز ہوئے تھے، تو میں نے اس والے معاملے کو میں نے کمپلینٹ لے گیا پیمرا کے سامنے، اور جرمانہ ہوا باقاعدہ، اور لیکن وہ بعد میں چیلنج ہوا، ہائی کورٹ نے اسٹے کر دیا، وہ بار میں بھی جاتا ہوں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کیا ہونا ہے، اس طرح بھی جب پیمرا کے آرڈر کو جسٹس اطہر ملی اللہ کے پاس گیا، جسٹس اطہر ملی اللہ نے یہ بات بڑی واضح طور پر کہی کہ میڈیا پہ پابندی لگائی جا رہی ہے 5th جنریشن وار کے اوپر، ٹھیک ہے نا جی، اور سنسرشپ لگائی جا رہی ہے، اور اس وقت مجھے بھی غصہ بڑا آتا تھا جسٹس اطہر ملی اللہ کے اوپر، اور یہ ایک اور بڑی زبردست بات ہے، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں نا پاکستان تحریک انصاف کو جو میڈیا مینیجر تھے وہ لوگ مختلف ٹاسک کو جا کر ان کی بریفنگ دی، ایک مثال وہ بڑی زبردست تھی، انہوں نے جنرل باجوہ صاحب نے ایک رات لیٹ نائٹ میں ہمیں آرمی ہاؤس میں بلایا اور لیکچر دیا کہ قاضی صاحب کے خلاف، اور ہمیں سمجھ آ گئی کہ قاضی فائز صاحب کے خلاف کچھ کام شروع ہونے والا ہے۔ اس کے بعد پھر حامد میر نے، آپ کو پتہ ہے کیا کیا؟ حامد میر نے باقاعدہ ایک کالم لکھ دیا تھا اس کے اوپر کہ عمران خان کو جوڈیشری کے ساتھ جو ہے نا محاذرہ ہی نہیں کرنی چاہیے، یہ اور کالم بھی لکھ دیا۔ اب جب لگ رہا ہے کہ قاضی فائز صاحب کے گلاس صاحب سے ہو رہی، لیکن بعد میں ان کا نقطہ نظر بعد میں آ گیا کہ نہیں وہ ٹھیک ہی ہوا تھا، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کا رنگ ہی کچھ اور تھے، اندر سے کچھ تھے، یعنی بغض بھرا ہوا تھا ان کے اندر، وہ اپنے ایک ایجنڈے کے تحت آئے تھے اور ایجنڈا انہوں نے پورا کیا۔ یہ ایجنڈے کا ذکر میں لائرز موومنٹ کے حوالے سے بھی کر چکا ہوں۔ جسٹس قاضی فائز وہ شخصیت ہے جن کو اٹھا کر لگایا گیا، جسٹس قاضی فائز صاحب کو اٹھا کر براہ راست اپنا کوئٹہ ہائی کورٹ کا جج چیف جسٹس لگایا گیا، اور وہ ان کے خلاف اب وہ ایک ڈرامہ کر کے انہوں نے اب جو کچھ بھی کیا تھا، ایک نریٹو بنایا، بہت باتیں کی، اور اس میں ویسے عمران خان صاحب کو آنا نہیں چاہیے تھا، لیکن جن لوگوں نے بنایا ریفرنس، اس ریفرنس کو پھر دیکھیں، آج بھی یاد رکھیے گا منی ٹریل نہیں ہے، میں بار بار دہراتا ہوتا ہوں، اور میں ایک چیز میں نے ریکارڈ کے اوپر، یعنی اور میں آپ کے آسانی کے لیے بتاتا چلوں کہ وہ ریفرنس کیوں سچا ہے، جسٹس قاضی فائز صاحب کا ریفرنس وہ کیوں سچا ہے؟ وہ اس لیے سچا ہے کہ ایک پراپرٹی تو چلے پہلے کی ہے، لیکن 2 پراپرٹی جو بعد میں خریدی تھی، یہاں فارن کرنسی کا اکاؤنٹ تھا، اس رقم میں سے کچھ پیسے ڈالے گئے اس کے اندر فارن کرنسی کے، وہ تو وائٹ نہیں ہے، اور وہ مختلف سٹیجز کے اوپر تھے، اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسے بچوں کے پڑھانے کے لیے، 2 بچے جو باہر پڑھتے تھے، غالباً 2 یا جو بھی بچے باہر پڑھتے تھے وہاں پیسے جاتے تھے، اور یہ شو کیا گیا جناب وہ جو پیسہ گیا اسے جائیداد خریدی ہے، تو بچوں کو پڑھایا کیسے؟ یعنی اگر بچے وہاں کو نوکری کر رہے تھے، یا بچے کوئی وہاں ملازمت کر رہے تھے، یا بچے کوئی کاروبار کر رہے تھے، تو ان کی ٹیکس کی ریٹرنیں سامنے آنی چاہیے۔ آج بھی یعنی دیکھیں نا، ریٹائرڈ چاہے ہو گئے ہیں، جیسے مظاہر علی لگوے بھگت سکتے ہیں، تو جسٹس قاضی فائز صاحب کیوں نہیں بھگت سکتے؟ جسٹس قاضی فائز صاحب کو بھگتنا چاہیے، سارے اس ریفرنس کو بھگتنا چاہیے۔ وہ اور انکم ٹیکس کی رپورٹ بڑی کلیئر ہے، وہ یہ میں بتایا چلوں، اس میں لکھا ہوا ہے کوئی 10-10.5 کروڑ کے قریب کہ یہ، اور بتایا گیا تھا بڑی رینٹل انکم ہے، وہ رینٹل انکم بھی ہر چیز سامنے ہے، اسکول کی انکم بھی کلیئر ہے، ہر چیز بڑی واضح طور پر ہے، اور اس میں جوائنٹ اکاؤنٹ بھی تھا جس قاضی فائز کا جو ڈکلیئر نہیں کیا تھا، یعنی ہم نے میرٹ پہ تو نہیں کیا اس کا، ان کو تو کلین چٹ ایسے ہی دے دی، اور جن ججز نے اس وقت کلین چٹ دی اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ جسٹس گلزار صاحب کو لارجر ریویو میں لارجر بینچ نہیں بنانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا جی، اور لارجر بینچ بنانے سے جو ہے
پھر قیوم صدیقی نا اور مینیج کرنے میں کامیاب ہو گیا. بہت سے ججز کو لالی پاپ دیا گیا یا جو کچھ بھی کیا گیا وہ ساری چیزیں ساری کسی سٹیج کے اوپر تو سامنے آئیں گی نا. جیسے قاضی فیصل نے کیا کچھ کیا, آئیں رب کو حاضر ناظر جان کر سچ بتائیں قوم کے سامنے کہ اس نے کیسے چیزوں کو مینیج کیا. وہ چیزیں آخر ساری سامنے آنی تو چاہیے نا, ٹھیک ہے نا جی. اور پھر جسٹس قاضی فیصل کے خلاف جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر جسٹس قاضی فیصل نے جو کچھ کیا وہ سارا کچھ سامنے ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.